الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اور سبق میں آپ سبھی کا استقبال ہے. بڑھتے ہیں آج اور آگے اور ایک نئے چیپٹر کی طرف. آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں قرآن کریم کی زبان، قرآن کریم میں آنے والے الفاظ سیکھنے کے لیے. I welcome all of you in one new class and we are in the journey of learning the words of Quran. یہ 20 ککشاؤں کا لگھو پاٹھیہ کرم ہے، 20 کلاسوں کا مختصر کورس. اٹ از اے شارٹ کورس آف 20 کلاسز. اور قرآن کی ان ککشاؤں کا ادیشیہ انگریزی ہندی کے ساتھ ساتھ اردو بھاشا میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا ہے. اس کلاس کا مقصد انگریزی، ہندی اور اردو زبان میں قرآن کے الفاظ کو آسان طریقے سے سمجھنا ہے. These classes aim at understanding words of Quran in an easy way in English, Hindi and Urdu language. Today we will study chapter 17, and after the completion of this chapter, after the completion of this lesson, we will learn around 208 new words. How many words? 208 new words which occur around 40,000 times in Quran. 39,571 approx 40,000 times. آج ہم ادھیائے 17 پڑھیں گے اور اس پارٹ کو پورا کرنے کے بعد آپ 208 نئے شبد سیکھیں گے جو قرآن میں لگ بھگ 40,000 کے آس پاس یعنی کہ 39,571 بار آتے ہیں. تو کل 16-17 گھنٹے کی محنت اور قرآن کریم کے 40,000 کے آس پاس الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے، جبکہ قرآن کریم میں کل 78,000 الفاظ ہیں. 50% سے آگے بڑھ گئے ہیں الحمدللہ. مگر یہ مبارکباد خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے پابندی کے ساتھ کلاس کی ہے. اگر چھوٹ گئی ہے تو واپس یوٹیوب پر جا کے پلے لسٹ میں جا کے جو کلاس چھوٹ گئی ہے وہ دوبارہ دیکھ لیا ہے، پلس ساتھ میں پریکٹس کی ہے، پلس کاپی پین لے کے بیٹھے ہیں اور ایکسرسائز بھی کی ہیں. چلیے چلتے ہیں آج آگے. آج کی ککشا میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ واٹ وی ول ریڈ ان ٹوڈیز کلاس. اب تک میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اب تک ہم نے کیا پڑھا. لٹریچر پورشن میں ہر سبق کے 3 حصے ہوتے ہیں. لٹریچر پورشن میں ہم نے اعوذ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اذان پڑھی اور فجر کی اذان میں جو ایکسٹرا کلمہ ہے وہ پڑھا، پلس اقامت میں ایک ایکسٹرا کلمہ ہے ہم نے وہ پڑھا. پھر ہم نے رکوع میں پڑھے جانے والے کلمات پڑھے، سجدے میں پڑھے جانے والی کلمات پڑھے، ہم نے تحیات پڑھی، ہم نے صلاۃ السلام پڑھا، ہم نے اذان ایک نماز کے بعد کی دعا پڑھی، 2 دعائیں پڑھی. پھر ہم نے سورۃ الفلق پڑھی، سورۃ الناس پڑھی، سورۃ الاخلاص پڑھی، سورۃ الکافرون پڑھی، سورۃ النصر پڑھی اور سورۃ العصر پڑھی. یہ تمام چیزیں ہم نے لٹریچر میں پڑھی. ایک دعا اور پڑھی ہم نے جو رکوع سے کھڑے ہوتے میں پڑھتے ہیں. تو صرف یہی پورشن پڑھا لٹریچر میں. اور گرامر کے اندر جو ہمارے ہر سبق کا دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے اسم پڑھا، فعل پڑھا، حرف پڑھا. اسم کے اندر ہم نے اس کی جمع بنانی سیکھی، مذکر، مذکر کی جمع، پھر مذکر سے مؤنث بنانا سیکھا، مؤنث کی جمع بنانی سیکھی. پھر ہم نے ضمائر ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن سیکھا. پھر ہم نے ہو، ہم، کا، کم، اینا سیکھا. پھر ہم نے ہا مؤنث کے ضمائر بھی سیکھے. پھر ہم نے اس میں اشارہ ہذا، ہؤلاء، ذالک، اولئک سیکھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الگ الگ زبان میں حرف بدلتے رہتے ہیں، حرف کے میننگ چینج ہوتے رہتے ہیں. پھر ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا کہ 3 طرح کے فعل ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر اور نہیں. تو لٹریچر اور گرامر میں یہاں تک ہم نے پڑھا ہے. اب آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں لٹریچر پورشن میں پہلے حصے میں وہ یہ ہے نزول قرآن کا مقصد. دیکھیے آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا اس کے بارے میں، اب پتہ بھی تو چل جائے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے. یہ ہم نے پہلے کلاس میں ڈسکس کیا تھا مگر آج ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. نزول قرآن کا مقصد، پرپز آف ریویلیشن. لکھیں آپ لوگ چیٹس میں کیا ہے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد. اور گرامر سیکنڈ پورشن میں ہم پڑھیں گے فعل امر و نہیں، اضرب اسماعیل علمل. اور تیسرے حصے میں ایز یوزول سمبندھت ابیاس، متعلقہ مشقیں، ریٹ ایکسرسائزز.
آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے. نزول قرآن کا مقصد، پرپز اور ریولیشن. قرآن کہتا ہے سورہ صاد کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب. یہ کتاب ہم نے اتارا ہے، اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. آئیے ایک لفظ دیکھتے ہیں. کتابن کا مطلب کتاب، کتابن کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ کتاب. کتاب سنگلر ایک کتاب، اور اس کی جمع کتب بہت ساری کتابیں. تو کتابن کا مطلب کتاب. اگلا لفظ ہے انزلناہ. دیکھیے دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، انزلنا اور ہو. انزلنا کا مطلب ہم نے اتارا، اور ہو مطلب اس کو. کس کو؟ جو کتاب کی بات چل رہی ہے. تو کتاب انزلناہ، کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو. پھر آگے الیکا. الیکا یہ بھی دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، الا. الا کا مطلب طرف، اور یہ الیکا آپ کی طرف. الیکا آپ کی طرف. کتاب انزلناہ الیکا، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف. ٹھیک ہے. مبارکن برکت والی ہے، مبارکن برکت والی ہے. یہ اردو کے الفاظ، عید مبارک، شادی مبارک، کامیابی مبارک. تو یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے. کلیئر؟ کرنا کیا ہے اس سے؟ اتارے کیوں گئی ہے؟ لیدبروا آیاتہ. لیدبروا یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، لی اور یدبروا. لی کا مطلب ہے تاکہ، دیکھیے لی ہے، اور یدبروا وہ غور کریں. یدبروا وہ غور کریں. اس میں یہ کہاں سے آیا، کیا مطلب ہے اس کا، یہ ہم آگے لیول 2 میں پڑھیں گے. اصل میں لی آنے یہ یدبرونا تھا، یہ کٹ کے یدبرو رہ گیا. اس کے رولز ہم آگے پڑھیں گے. تو لیدبروا تاکہ وہ غور کریں، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں. پھر آیات ہی. دیکھیے آیت، آیت مطلب ایک نشانی، آیات بہت ساری نشانیاں، اور آیات ہی اس کی نشانیاں یا اس کی آیات پر. تو لیدبروا آیات ہی تاکہ وہ غور کرے اس کی آیات پر. کس کی آیات پر؟ جس کتاب کی بات چل رہی ہے، یعنی کہ قرآن. تو ایک کام تو یہ کرنا تھا، اس کے ساتھ برکت والی ہے یہ. اس کے بعد آگے چل رہی ہے تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. اور دیکھیے آیات اور ہی. وَلِيَتَذَكَّرَ یہ تین الفاظ سے مل کے بنا ہے، وا اور لی کا مطلب تاکہ، یتذکر نصیحت پکڑیں. وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑیں، یا نصیحت پکڑنے کے لیے آپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور غور کرنے کے لیے، کیونکہ لا کا مطلب لا اور لی کا مطلب آپ نے لیے پڑھا ہے تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اور تاکہ نصیحت پکڑے. آگے اولو الالباب، یہ بھی دو الفاظ ہیں، اولو اور الباب. اولو کا مطلب ہوتا ہے والے، اور اولی کا مطلب، اولو اور اولی دونوں کا مطلب ہوتا ہے والے. دیکھیے اولو اور اولی کا مطلب ہوتا ہے والے، اور یہ الباب بنا ہوا ہے لب سے، عقل. لب کی جمع الباب. تو اولو الالباب عقل والے، اولو الالباب عقل والے. وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. تو یہ کتاب ہم نے اتارا ہے، ہم نے نازل کیا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر، اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں. اس پہ ڈسکشن کریں گے. آئیے پہلے اردو میں دیکھ لیتے ہیں.
اس سے ریلیٹڈ ایک جی اردو میں دیکھتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تو یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر اور عقل والی نصیحت پکڑیں. ایک لفظ دیکھتے ہیں، کتاب ان کا مطلب یہ کتاب کی جمع ہوتی ہے کتب، کتاب کی جمع ہوتی ہے کتب، کتاب کی جمع ہوتی ہے کتب، کہتے ہیں نا کتب احادیث کی کتابیں. بہرحال آگے انزلنا، یہ دو الفاظ سے مل کے بنی ہے انزلنا اور ہو. انزلنا کا مطلب ہم نے اتارا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، ہو اس کو، کس کو؟ جس کتاب کی بات چل رہی ہے. الیکا، تو یہ دو الفاظ سے مل کے بنی ہے الہ اور کا. الیکا، الیکا مطلب آپ کی طرف، الہ کا مطلب طرف. اور اس کی مثال ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. تو الہ کا مطلب طرف، اور الیکا آپ کی طرف. تو کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف. اور پھر ہے مبارکن، برکت والی ہے، مبارکن برکت والی. ابھی عید آنے والی ہے، کہتے ہیں نا عید مبارک، برکت والی. بہرحال اردو زبان کا لفظ ہے ہمارا، شادی مبارک، کامیابی مبارک. لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں. لی کا مطلب تاکہ، یدبروا وہ غور کریں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں غور کرنے کے لیے، کیونکہ لی کا مطلب آپ نے لیے پڑھا ہے نا، لیدبروا غور کرنے کے لیے. ہم نے کتاب اتاری ہے آپ کی طرف، برکت والی ہے غور کرنے کے لیے. اور آگے آیات ہی، دیکھیے آیت کا مطلب ایک نشانی، ایک آیت کا مطلب ایک آیت، اور آیات مطلب بہت ساری آیات. اور آیات ہی اس کی آیات، یعنی کہ قرآن کی آیات. لیدبروا آیات ہی، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. پھر آگے ہے دیکھیے ولیتذکر، تین الفاظ سے مل کے بنی ہے، بنائے وا اور لی تاکہ، لیے، یتذکر نصیحت پکڑیں، اور نصیحت پکڑنے کے لیے، یا اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب. دیکھیے اولو کا مطلب والے، اولی کا مطلب بھی ہوتا ہے والے، اور الباب کہتے ہیں عقل کی جمع، لب عقل، اور اس کی جمع الباب، اولو الالباب. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. تو پوری آیت دیکھیں، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. اس پہ ذرا غور کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف. اول تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گئی. اب وہ تو یہ ورڈز محفوظ ہو گئے، یہ اصل میں ہر ایک پہ نازل ہوتی ہے. آپ کے اوپر بھی نازل ہو رہی ہے، آپ کے آج کے مسائل کے سولوشنز کے لیے نازل ہو رہی ہے. اور وہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ تیرے دل پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رادی نہ صاحب کشاف. تو اس کو ایسے پڑھنا کہ جیسے آپ کے اوپر ہی ریویل ہو رہی ہے، آپ کے اوپر ہی نازل ہو رہی ہے. تو یہ کتاب، یہ آیت ہمارے لیے ہم سے کہہ رہی ہے آیت. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے. اگر خالی برکت کا مطلب ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اس کا موقع نہیں ہے ڈیٹیل میں جانے کا، مگر اگر خالی برکت کے لیے ہوتی تو یہی بات ختم ہو جاتی. اس سے برکت اٹھانے کے لیے، سینٹینس پورا نہیں ہوا یہاں پہ، جو اس سے برکت اٹھانا چاہتے ہیں ان کو یہ کام کرنے پڑیں گے آگے. لیدبروا آیاتی، اس کی آیات میں، یعنی کہ اس قرآن کی آیات میں غور کریں گے. اس کے ترجمے میں غور کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کی تفسیر پہ غور کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن عربی ہے، اس کی عربی آیات میں غور کرنا ہے، کیونکہ کلام اللہ کا یہ عربی آیات ہیں.
اس کا جو ترجمہ ہے وہ انسان کا کلام ہے، یا جو اس کی تفسیر ہے وہ انسان کا کلام ہے. ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہے، ایک تو قرآن پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ترجمہ پڑھتے ہیں، اسے ترجمہ میں ہی غور کرتے رہتے ہیں، اس کی زبان کو نہیں سیکھنا چاہتے. تو جب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جانکاری تو حاصل ہو رہی ہے، مگر مترجم کی نظر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو. اس لیے زبان سیکھنا ضروری ہے. قرآن بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کی آیات پہ غور کرنا ہے. تدبر، جیسے میتھس کی اور سائنس کی بک پڑھتے ہیں نا، پیچھے کی چیز آگے کی چیز ریلیٹ کرتے ہوئے غور فکر، اچھا یہاں یہ بات، یہاں یہ بات، اور اس سے پھر نیا مطلب نکالتے ہیں. لیتذکر اولو الالباب، تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. یہ اس لیے قرآن نازل ہوا تھا. یہ انگلش کی کتاب اور اخبار کی طرح نہیں ایک بار پڑھ کے آگے پھینک دیا. یہ غور فکر کرنے کی چیز ہے، جو اس سے غور فکر کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں. Now we'll take this ayat in English also. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. It is a book. We have revealed it to you, full of blessings, so that they ponder its verses, and so that they receive admonition, those of understanding. Now we'll deal with each and every word. Kitabun, it is a book. Plural of kitab is kutub. Kutub means books. Anzalnahu, it is made up of two words, anzalna, anzalna, and who. It is a book, we have revealed it. Anzalna, we send down. Who? It. Kitabun anzalnahu, it is a book, we have revealed it. Ilaika, it is made up of two words, ila and ka. So ila, to, ilaika, to you. Mubarakun, mubarakun, full of blessings. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. It is a book we have revealed it to, O you Muhammad sallallahu alaihi wasallam, full of blessings. We should listen to this ayat as it is being revealed on us. So it is full of barakah, but how can we attain the barakah from this book? The Quran, it is mentioning itself. Liyadabbaru, li means so that, yadabbaru, they ponder. Liyadabbaru, so that they ponder. Ayatihi, ayat means one ayat. Verse is not a good translation of ayat. Ayat is ayat. Ayat, it is a plural of ayat. Ayatihi, its ayat. Liyadabbaru ayatihi, so that they ponder over its ayat. Ayat and its. Waliyatazakkara, and so that they receive admonition. It is made up of three words. Wa means and, la means so that, yatazakkara, they receive admonition. Waliyatazakkara, and so that they receive admonition. Who will receive? Ulul albab. Ulu and uli both means those, albab, understanding. Ulul albab, those of understanding. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. It is a book we have revealed to you, full of blessings, so that they ponder over its ayat, so that they can receive admonition. And who will receive the admonition? Those people with understanding. Alhamdulillah, we have completed this ayah. It is mandatory. मतलब I request you all कि please remember it. मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप इस आयत को याद कर लें. ज़रूरी है याद रखना इसे, और किसी के सामने भी रख दें भाई कुरान क्यों आया है, क्यों नाजिल हुआ है. अब ये तो कुरान के नाजिल होने का मकसद. अब एक हुक्म कुरान के ताल्लुक से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, इस हुक्म को भी तो पूरा करना है. बल्लिगू अन्नी वलौ आया, ये हदीस है, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत. देखिए बल्लिगू, ये बल्लिग, बल्लिगू, पहुंचा दो, आप सबसे कहा जा रही बात.
بلغوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ نے تصور کی آنکھیں کھولیے، تصور کے کان کھولیے، سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہنچا دو ایک بھی آیت میری طرف سے، تم اگر پہنچی ہے تو سب انہیں کی طرف سے پہنچا ہے نا. بلغو پہنچا دو، انی، ان کا مطلب سے یا بارے میں، تو انی میرے بارے میں یا میری طرف سے، و اور، لو اگر، تو اور اگر یا اگرچہ، بلغو عنی ولو پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے، آیا ایک آیت، بلغو عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت. مطلب کتنی اس کے اندر ایک ڈیسپریشن ہے، زیادہ نہیں ہو رہا، ایک ہی پہنچا دو، پہنچائیے ایک بھی آیت، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. سوچیں پہنچائی نہیں پہنچائی تو کیا منہ دکھائیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان سے میٹھی میٹھی سفارش کی امید رکھتے ہیں، ان سے حوض کوثر پہ پینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ جو ذمہ داری دے کے گئے ہیں وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن رسول شکایت کریں گے کہ انہوں نے کیا کرا تھا میری کتاب کو، کہ اللہ اس کتاب کو میری قوم نے چھوڑ دیا تھا، محجور کر دیا تھا، گھروں سے نکال دیا تھا، اپنا ہجرت کرا دی تھی. اردو میں بلغو عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. بلغو پہنچا دو، عنی میری طرف سے، عنی میری طرف سے، میرے بارے میں مطلب میری طرف سے، ولو اگرچہ، وا کا مطلب اور، لو کا مطلب اگر، اور اگر یا اگرچہ، آیا ایک ہی آیت، بلغو عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. کوشش کریے، ارادہ کیجئے، یہ تو ذمہ داری ہے اس کی جو پوچھو گی. قرآن نے کہا ہے ہم اس دن پوچھیں گے ان سے بھی جو بھیجے گئے تھے اور ان سے بھی جن کی طرف بھیجے گئے تھے. تو کوئی نہیں بچے گا اس دن، کوئی سفارشی کام نہیں آئے گا. پہلے تو اپنا حساب کتاب دو، کچھ کمی بیچی رہ گئی تو بات الگ ہے، جہاں سرے سے کام ہی نہیں کرو. ہر ایک کو یہ تو یاد ہے کہ اپنی دکان پہ جانا ہے، اپنی جاب پہ جانا ہے، اور ایک کو یاد ہے کہ اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھے کپڑے ہونے چاہیے، کھانا ٹائم سے ہونا چاہیے، یہ سیزن کا یہ فروٹ چاہیے، یہ ڈیٹس چاہیے، ہر چیز اپنے کھانے کا، اپنی دوائیوں کا، اپنے کپڑوں کا، اپنے اسٹینڈرڈ کا، اپنے ہر چیز کا دھیان ہے. یہ ذمہ داری کا دھیان نہیں ہے. اگرچہ مطلب ابھی انگلش میں دیکھ لیجیے گا مسٹر ادیب، بلغو عنی ولو آیا، convey from me even if ayatan, it's a single ayah. Convey anni from me, anni from me, walau even if ayatan, it is a single ayah, not words. We don't use the word words, we use the word ayah. There is no translation of the word ayah. And we should prohibit the use of words because Quran has said it is not a book of verses. Ballighu anni walau ayah, convey from me even if it is a single ayah. It is a single ayah. Alhamdulillah, we have completed the first portion. پہلا سبق کا پہلا حصہ پورا ہو گیا. اس میں سمجھ میں آ گیا قرآن کیوں آیا ہے، نزول مقصد اور ذمہ داری، اس کا نزول اور ذمہ داری. اب دیکھ لیں ذمہ داری کتنا ادا کر رہے ہیں، کیا کیا ذمہ داری پتہ ہے ہمیں، کن چیزوں پہ ہماری فکر چلتی رہتی ہے ہر وقت، اور کیا کام تھا. گرامر سیکنڈ حصے میں طرف چلتے ہیں. گرامر ویاکرن. ہم امر اور نہیں پڑھ رہے ہیں. اضرب، اسمع، علم، عمل. جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں اب تک گرامر کا. ہم جو الفاظ لکھتے، پڑھتے اور بولتے سنتے ہیں ان کی تین طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں، جو بھی، یا تو وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. اسم، فعل، حرف خوب ڈیٹیل سے ہم نے پڑھ لیا ہے. In Arabic, a word can be of three types. Either it can be a ism, or it can be a fa'il, or it can be a harf. It can be a noun, it can be a verb, or a letter. We have discussed it earlier. Presently, we are discussing the verb. There are three types of verb: imperfect tense, perfect tense, imperfect tense, and imperative. In today's chapter, we are discussing imperative sentences or amr or nahi.
चलिए प्रैक्टिस करेंगे पहले हाथों के इशारों से। सीधे हाथ से हम जो भी इशारा कर रहे हैं वो मर्दों के लिए है, आवाज हल्के और हाथ नीचे, तो वो माजी के लिए है, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए पढ़िए मेरे साथ। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। अभी हाथ ऊपर और आवाज ऊपर। यफ़अलू वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलू आप करते हैं या करेंगे, अफ़अलू मैं करता हूँ या करूँगा, तफ़अलूना हम सब करते हैं या करेंगे, नफ़अलू हम सब करते हैं या करेंगे। ये हमने पिछला पढ़ रखा है, इसको छुपा देते। ये मास्टर टेबल है हमारी। अब अगर अमर और नहीं के लिए इफ़अल कर, हाथ ऊपर से नीचे लाएंगे। जिनका कुछ छूट चुका है वो पीछे की वीडियो देख सकते हैं जाके, यूट्यूब पर अवेलेबल है। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। ये तो मास्टर टेबल है। इसको नाउ वी लुक एट द मास्टर टेबल इन इंग्लिश आल्सो। प्रैक्टिस विद मी। फ़अला ही डिड, फ़अलू दे डिड, फ़अलता you did, फ़अलतू I did, फ़अलतुम you all did, फ़अलना we did, यफ़अलू he does or he will do, यफ़अलूना they do or they will do, तफ़अलू you do or you will do, अफ़अलू I do or I will do, तफ़अलूना you all will do or you all do, नफ़अलू we do, we will do. I am hiding this. Presently we are practicing फेल अमर नहीं। इफ़अल do, इफ़अलू do you all, ला तफ़अल don't do, ला तफ़अलू don't do you all for plural. On the base of this master table today we will discuss ज़रबा। ज़रबा means ज़रबा, ज़रा इसी टेबल के ऊपर बेस्ड हम पढ़ेंगे जो आज पढ़ी हमने। ये पढ़ चुके हैं हम पहले। ज़रबा उसने मारा। चलिए करते हैं प्रैक्टिस। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा, यज़रिबू वो मारता है या मारेगा, यज़रिबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तज़रिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अज़रिबू मैं मारता हूं या मारूंगा, तज़रिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, और नज़रिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। ये तो हमारा पुराना है, इसको छुपा देते हैं। अब देखिए किसी से कहना है ना मारने के लिए, तो इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिब मत मार, ला तज़रिबू मत मारो, इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिब मत मार, ला तज़रिबू मत मारो। अब सिर्फ अरबी पढ़ेंगे। इज़रिब, इज़रिबू, ला तज़रिब, ला तज़रिबू। Now practice the same verb in English. Practice with me. We have studied it earlier, the things in bracket.
ضرب, he hit. ضربوا, they hit. ضربت, you hit. ضربت, I hit. ضربتم, you all hit. ضربنا, we hit. يضرب, he hits or he will hit. يضربون, they hit or they will hit. تضرب, you hit or you will hit. أضرب, I hit or I will hit. تضربون, you all hit or you will hit. نضرب, I hit or I will hit. This we have studied earlier. Now today we'll practice the imperative amr and nahi of the same verb. اضرب, hit. اضربوا, hit you all. 4 fingers mentioning, indicating plural. لا تضرب, don't hit. لا تضربوا, don't hit you all. Once more. اضرب, hit. اضربوا, hit you all. لا تضرب, don't hit. لا تضربوا, don't hit you all. Now practice only in Arabic. اضرب, اضربوا. لا تضرب, لا تضربوا. दूसरा फेल पढ़ते हैं. समिया, ये भी पढ़ चुके हैं हम. इसका हमने माजी और मुदारे पढ़ा. जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी एक बार. ये रेड ब्रैकेट के बीच में. समिया, उसने सुना. समिऊ, उन सब ने सुना. समियता, आपने सुना. समियतु, मैंने सुना. समियतुम, आप सब ने सुना. समियना, हम सब ने सुना. यस्मऊ, वो सुनता है या सुनेगा. यस्मऊना, वो सब सुनते हैं या सुनेंगे. तस्मऊ, आप सुनते हैं या सुनेंगे. अस्मऊ, मैं सुनता हूँ या सुनूंगा. तस्मऊना, आप सब सुनते हैं या सुनेंगे. नस्मऊ, हम सब सुनते हैं या सुनेंगे. ये हमने पीछे के चैप्टर्स में पढ़ रखा था, फिर रिवाइज किया है. आज जो पढ़ेंगे इसका हम अम्र और नहीं पढ़ेंगे. पढ़िए मेरे साथ. इस्मा, सुन. इस्माऊ, सुनो. ला तस्मा, मत सुन. ला तस्माऊ, मत सुनो. फिर पढ़ेंगे. इस्मा, सुन. इस्माऊ, सुनो. ला तस्मा, मत सुन. ला तस्माऊ, मत सुनो. अब सिर्फ अरबी पढ़ेंगे और इशारा करेंगे. इस्मा, इस्माऊ. ला तस्मा, ला तस्माऊ. मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा कि ये हमने माजी पढ़ा, मुजारे पढ़ा, अम्र नहीं पढ़ा. प्रैक्टिस आपको ऐसे होनी चाहिए. जैसे मैं फाला ले लूँ, ये ले, तो पूरी टेबल ऐसे होनी चाहिए याद. फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना. यफअलु, यफअलूना. तफअलु, अफअलु. तफअलूना, नफअलु. इफअल, इफअलु. ला तफअल, ला तफअलु. ये 6 6 12 और 4 16 पढ़ डाले हमने. और लेडी का हर मुअन्नस का हम पढ़ ही रहे हैं हर बार जब एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं. तो ये काफी आसान है. 18 के आसपास हो जाते हैं और 3 और पढ़ेंगे अभी आगे. 21 ये कंप्लीट हो जाएंगे. नाउ प्रैक्टिस द सेम वर्ब इन इंग्लिश. वी हैव ऑलरेडी studied the past perfect and imperfect of samia. We practice it once. Samia, sami'u, sami'ta, sami'tu, sami'tum, sami'na. Yasma'u, yasma'una. تسمع,
أسمع تسمعون نسمع. Now I am hiding it. Today we will practice the amr and nahi of the same verb samiya. Isma, listen. Isma'u, listen you all. La tasma, don't listen. La tasma'u, don't listen you all. एक बार और. Once more. Isma, listen. Isma'u, listen you all. La tasma, don't listen. La tasma'u, don't listen you all. Now practice only in Arabic. Isma, isma'u, la tasma, la tasma'u. बिल्कुल जो हमने पढ़ा है उस जैसे ही आज लफ्ज है इलम इलमल इलम 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 मतलब जान, ये पढ़ चुके हैं हम आलिमा. तो इलम इलमु ला तालम ला तालमु. ऐसे ही इमल अमल कर, इमल इमलु ला तामल ला तामलु. एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे इसकी जी. सिमिलरली इलम एंड इमल. इलम इलमु ला तालम ला तालम. नो यू नो, डोंट नो डोंट नो. यदि आप वास्तव में कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे अपनी नोटबुक और कलम निकालने का अनुरोध करता हूं और आपसे कक्षा के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने का भी अनुरोध करता हूं. हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है. अगर आप वाकई कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी नोटबुक और कलम निकालें और क्लास के दौरान पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात लिखें. जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते तुमसे दरख्वास्त है वो वीडियो बंद कर दें. If you really want to understand Quran, then I request you to take out your notebook and pen and write answers to the questions that will be asked during the class. Remember, Allah is watching you. And those who are not interested in writing the exercises, I request you to leave the video. And I would like, we will discuss each and every question, but I would like you to first pause the video and then think of the answer. हमें कोशिश ये करनी है कि आंसर तो आपको सारे बताए जाएंगे मगर पहले आप अपना दिमाग लगा के खुद लिख के देखें, उससे अच्छा सीखता है इंसान. आखिरी हिस्सा संबंधित अभ्यास मुताल्लिक़ मशक़ें. द लास्ट पोर्शन वी स्टडी द रिलेटेड एक्सरसाइजेस. नीचे दिए गए अफ़ाल अम्र व नही का टेबल मुकम्मल कीजिए. तो देखिए ये 4 कॉलम बना लीजिएगा और क्लास ओवर होते ही लिखिएगा. अभी पढ़ा है हमने इज़रिब, इज़रिबू, इज़रिब, इज़रिबू, ला तज़रिब और ये हो जाएगा ला तज़रिबू. फिर अगला है ये इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ. ये लिख लेंगे तो जरूरी है. अब ये तो हमने प्रैक्टिस करे हैं. ये देखिए बिल्कुल एक सी जैसा है. इल्म जान, इल्म हासिल करने. इल्मू जानो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जानो. ऐसे ही ईमल, ईमल अमल कर, ईमलू अमल करो, ला तामल अमल मत कर, ला तामलू अमल मत करो. और देखिए इन चारों, ये जो ज़रबा, समिया, आलिमा और अमीला, ये चारों एक ही परिवार के हैं. ये यहाँ से लेके यहाँ तक सब एक ही परिवार के हैं और इनको याद रखना भी बहुत आसान है. पढ़ेंगे हम. नहीं, ये चारों एक ही फैमिली के नहीं है, सॉरी. Complete the following table using what you learned. तो इज़रिब, इज़रिबू, ला तज़रिब, ला तज़रिबू, इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ, इलम, इलमू, ला तालम, ला तालमू और इमल, इमलू, ला तामल, ला तामलू. If you will write
then you will be able to recognize the use of zabar, zair and pesh. You will be able to identify the words. It's just, if you will not write or you will not practice with the actions of your hand, then you will not be able to recognize the word and meanings will not be clear to you. नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए. सवाल, नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए. पहला ला तज़रिबू ज़ैदन, दूसरा ला तस्मऊ शर्रन, तीसरा है वस्मा तिलावतल कुरान, चौथा है वअलमू अन्नल्लाह रहीमुन, और पांचवा है वअलमू सालिहन. देखिए कितने कितने अल्फाज से मिलकर बना है, उनको तोड़िए, इंडिविजुअल मीनिंग लिखिए, उसके बाद फिर चेक भी कीजिए. पहले ला तज़रिबू ज़ैदन, ला तज़रिबू, यज़रिबू, यज़रिबू यज़रिबूना तज़रिबू, तो ला तज़रिबू नहीं वो मारता है, सॉरी नहीं आप मारते हो. तज़रिब, ये देखिए जरा इसे समझ लीजिए जरा, अगर मैं कंफ्यूज करूं तो यह यज़रिबू यज़रिबूना, तज़रिबू तज़रिबू है, ये बा वाव पेश बू नहीं है. बा पेश बू इधर है और बा वाव पेश बू इधर है. इज़रिब इज़रिबू, ला तज़रिब ला तज़रिबू, ये वाला है, ये वाला नहीं है. तो ला तज़रिबू ज़ैदन, तुम सब मत मारो जैद को, देखिए, या आप सब मत मारो जैद को. फिर है ये ला तस्मऊ शर्रन, देखिए आपको लग सकता है यसमऊ यस, तस्मऊ ये नहीं है, ये है इस्मा, इस्मऊ ला तस्मा, ला तस्मऊ मत सुनो, तुम सब मत सुनो, ला तस्मऊ तुम सब मत सुनो, शर्रन बुराई, तुम सब मत सुनो बुराई को. अब देखिए यह वा इस्मा तिलावतल, तिलावा कुरान, तो तिलावतुल कुरान का मतलब तो हो जाएगा कुरान की तिलावत. ये लिखा है तिलावतुल कुरानी. अच्छा ये भी देख लीजिए, पहले जबर आ रहा है और बाद में कुरान के नीचे जेर आ रहा है, ये हम पढ़ेंगे आगे. तो इसका मतलब आ जाता है कुरान की तिलावत, की का मतलब आता है. बहरहाल जैसे बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, तो बैत के ऊपर पेश आ गया और अल्लाह के नीचे जेर आ गया, बैतुल्लाही अल्लाह का घर. बहरहाल कुछ और चीजें भी पढ़ानी पड़ेंगी इसके लिए. आगे वाह, यह वाह इस्मा, और तिलावतुल कुरान का मतलब कुरान की तिलावत, बा का मतलब और ये क्या है, ये अस्माउ नहीं है, ये इस्मा है, और सुन, और आप सुनो कुरान की तिलावत. ठीक है, आप सब नहीं है, ये आप लिखा है. ठीक है, यह है वाह इस्मा और सुन कुरान की तिलावत. फिर आगे वाह वालमू अन्नल्लाह रहीम, तो देखिए अन्नल्लाह रहीम तो पता है हमें, अन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह रहीम. ये अल्लाह रहीम तो ये हो गया, और ये अन्ना होता है की, अन्ना का मतलब की, हमने पढ़ा है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, के अल्लाह रहीम. और ये देखिए वाह का मतलब और, एक तो हो सकता था आलमू, ये, और ये इलम इलमू, आलमू में वाव नहीं आता है, यहाँ पे वाव दे रखा है, ये इलम, और जान लो, वाह का मतलब और, इलमू तुम सब जान लो कि अल्लाह रहीम है जी, और आप सब जान लो कि अल्लाह ताला रहीम है, या रहम करने वाला है, उसकी रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं हो, मगर गुनाह करते चले जाएं, उस पर ढिठाई बरतते रहें, ये कह समझ के कि अल्लाह ताला रहीम है, तो फिर अल्लाह ताला कहार भी है, जब्बार भी है, ये भी याद रखें. भूल चूक से खता हो जाए तो बार बार हो जाए, वो माफ करने वाला है. जान जान के करते रहें, ये मानते हुए कि वो रहीम है, तो फिर वो पूछ रहा है ना, आज क़यामत के दिन तो पूछेगा वो कि जमीन पे बादशाहत किसकी है. आज भी पूछ रहा है वो, जमीन पे किसकी बादशाहत है. बहरहाल आगे वालमू सालिहा, वालमू वा का मतलब और, ये अमिला, ईमल अमल कर, ईमलू अमल करो, और अमल करो, ये आमलू नहीं है, ये और ये वाव आ रहा है, तो और तुम सब अमल करो सालिहन,
नेक। अरबी में देखते हैं, ब्रेक द अरबिक वर्ड्स एंड राइट द मीनिंग्स। I request you to pause the video and solve it yourself, then check it. لا تضربوا زيدا. لا تضربوا, don't beat زيدا, زيد. لا تسمعوا. لا تسمعوا, it is not this one, it is this one. لا تسمعوا شرا, don't listen to evil. Next is واسمع تلاوة القرآن, and listen to the isma, and listen to the recitation of the Quran. Next, wa alamu ilamu anna, that Allahu Rahimun, and know that Allah is merciful. Next is wa imalu salihan, and do good deeds. नीचे गए जुमलों की अरबी बनाइए। आप सब कुरान सुनो, आप बुरा काम मत करो, आप सब अच्छा काम करो, आप सब उसको मत मारो, और आप सब जान लो। पहला है कुरान सुनो, यानी कि आप सब कुरान सुनो, तो इस्माऊ, आप सब सुनो अल कुरान, तो इस्माऊ अल कुरान। बुरा काम, आप बुरा काम मत करो, मत करो, मत कर के लिए मत कर, मत करो। तो देखिए, तो ये एक बंदे को मान रहे हैं, ला तफअल, मत कर, शर्रन, बुरा काम, बुरा काम मत कर। अच्छा काम करो, इफ़अल, अच्छा आप सब के लिए हो जाएगा इफ़अलू, करो। अच्छे के लिए खैर कह लीजिए, आप हसना कह लीजिए, बरकत। फिर है मत मारो उसको, आप सब मत मारो उसको। इजरिब, मार, इजरिबू, मारो। ला तजरिब, मत मार, ला तजरिबू, मत मारो, आप सब मत मारो। और हु, उसको। ला तजरिबू, आप सब मत मारो उसको। और आप जान लो, और के लिए हो गया वाह, आप जान लो। इलम, वाह, और इलमू, और आप सब जान लो। Translate the following into Arabic. Listen to the Quran, you all. Isma'u al-Quran. Don't do evil. La ta'amal sharran. Do good work, you all. Imalu khayran. Don't beat Zaid. La tadribu Zaidan. And no, you all. This is wrong. This is wrong. And wa, no, you all. So ilam, ilamu, wa ilamu. It can be wa alamu. Alhamdulillah, this chapter is completed. सबक नंबर 17 पूरा हो चुका है, और आप लोग करीब 40,000 कुरान के अल्फाज जान गए। You have understood around 40,000 words of Quran. And in this chapter we studied about the purpose of revelation of Quran. इस सबक में हमने कुरान के नाज़िल होने का मकसद पढ़ा। अगले सबक में पढ़ेंगे कुरान आसान है। In the next chapter we study that Quran is easy, plus it's a very good work, best work to understand Quran and teach Quran. अगले सबक में हम ये भी देखेंगे कुरान पढ़ना बेहतरीन काम, सीखना सिखाना बेहतरीन काम है, मगर सब कुछ नियत। तो आखिर के 2-3 सबक बहुत इंपॉर्टेंट है इस ताल्लुक से। आपसे दरख्वास्त है इस पेटिशन को पढ़ लें पूरा पॉज करके, इसके अंदर की चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कोई डिटेल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, इस पेटिशन को साइन करें। अल्लाह ताला से दुआ है हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर व फिक्र से फैलाने की तौफीक अता फरमा। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।